عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، آج کے درس میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کسب حلال یعنی حلال روزی کمانے کی فضیلت، اس کی اہمیت اور حلال روزی کی جو برکات ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب انبیاء علیہ السلام سے مخاطب ہیں. فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو. تو رسولوں کے طفیل تمام رسولوں کی امتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ پاکیزہ خوراک کا استعمال کرو. اللہ رب العزت نے جو حلال چیزیں تمہیں کھانے کے لیے دی ہیں، جن کی اجازت دی ہے، صرف حلال چیزوں کو ہی کھاؤ اور حرام چیزوں سے بچو. کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کو کسی بھی ایسی چیز کے کھانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ منع فرمایا ہے کہ جس سے سلیم الطبع فطرت جو ہے وہ ناگواری کا اظہار کرتی ہو. تو اسی وجہ سے صرف ایسی ہی چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے کہ جس کی طرف انسان کی طبیعت جو ہے وہ مائل ہوتی ہے. حلال رزق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال، حلال روزی کا کمانا یہ ایک فریضے کے بعد دوسرا فرض ہے. یعنی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرض ہے انسان کے اوپر، تو اسی طرح ان فرائض کے بعد جو انسان کے لیے اہم ترین فریضہ ہے وہ حلال روزی کا کمانا ہے، حلال رزق کا کھانا ہے. کچھ حضرات جن سے کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم تو روزی کما رہے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کی ایک فرض کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فریضۃ بعد الفریضہ، ہاں یہ بھی ایک فرض ہے، ایک عبادت ہے، لیکن اس کا درجہ دیگر عبادات کے بعد آتا ہے. نماز کے بعد، روزے کے بعد، یا دیگر جو اہم ترین عبادت انسان کے اوپر فرض ہوتی ہیں ان کے بعد جو ہے وہ روزی کمانے کا جو کہ بشری تقاضا بھی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ جسد، ایسا جسم، ایسا جسد جنت میں داخل نہیں ہوگا غذی بالحرام، کہ جس کو حرام کی غذا دی گئی ہو، جس نے حرام کا لقمہ کھایا ہو. حضرت صاحب نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے میرے مستجاب الدعوات ہونے کے لیے دعا کریں. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کی اللہ رب العزت ہر دعا قبول کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو پھر پاکیزہ خوراک استعمال کرو، پاکیزہ کھانا کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص، کوئی مسلمان اگر ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ
جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے تمہاری پیٹھ جو ہے وہ بالکل ٹیڑھی ہو جائے، اور اتنے روزے رکھو کہ روزے رکھنے کی وجہ سے، مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے تم بال کے برابر باریک ہو جاؤ، یعنی اس کثرت سے اگر تم عبادت کرو اور ساتھ ساتھ تم حرام بھی استعمال کرتے رہو، تو یہ عبادات کسی طور بھی تمہارے فائدے کے لیے نہیں ہیں، کبھی بھی قبول ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ تم اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا ابالی المرء ما اخذ منہ، کہ آدمی کو بالکل یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کیا کما رہا ہے، وہ کیا حاصل کر رہا ہے، ام من الحلال ام من الحرام، کیا وہ کما رہا ہے، کیا وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے، بس اسی تگ و دو میں ہر شخص ہوگا کہ کسی طرح میرا بینک بیلنس بڑھتا ہی رہے، کسی طرح مجھے پیسہ ملتا ہی رہے۔ یہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ جو میں کما رہا ہوں کیا یہ میں صحیح اور جائز ذرائع سے کما رہا ہوں، کیا میری کمائی جو ہے وہ درست ہے، کیا میرا ذریعہ معاش شریعت سے متصادم تو نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے۔ قیامت کے دن جو جب اللہ رب العزت سوالات کریں گے، وہاں جہاں اس کی عمر کے حوالے سے، اس کی جوانی کے حوالے سے، اس کے علم کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، وہاں اس کے مال کے حوالے سے دو سوال کیے جائیں گے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کن مسائل پر کہاں کہاں خرچ کیا۔ تو اسی لیے جو مالدار لوگ ہیں وہ فقراء سے بہت بعد میں جنت میں جائیں گے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ، حالت مسکینی ہی میں یعنی غربت ہی میں حالت میں دنیا سے پردہ فرماؤں، اور غرباء ہی کے زمرہ میں ان کے ہی گھروں میں مجھے اٹھایا جائے اور جنت میں ان کے ساتھ داخل فرمایا جائے۔ ہمارے اسلاف خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حلال رزق کے بہت زیادہ متلاشی ہوا کرتے تھے، اور ہر ایسی چیز سے اجتناب کیا کرتے تھے جو شبہ والی ہو، جو مشکوک ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ لایا گیا، دودھ ان کو پیش کیا گیا، انہوں نے جب دودھ نوش فرمایا تو ان کو کچھ عجیب سا لگا، اس کا ذائقہ ان کو کچھ عجیب سا لگا، تو انہوں نے پوچھا، استفسار فرمایا کہ یہ دودھ کیسا ہے، کہاں سے یہ دودھ لایا گیا ہے؟ تو دودھ دینے والے نے، پیش کرنے والے نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرا ایک کنویں پہ جانا ہوا تھا، وہاں زکوٰۃ کی اونٹنیوں کو شتروان جو ہیں، ان کے چرواہے جو ہیں، وہ دودھ جو ہے اونٹوں کو پلا رہے تھے، تو انہوں نے اونٹنیوں کا دودھ دہا اور اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دیا، اور اسی دودھ میں سے یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ اسی دودھ میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بیت المال کی اونٹنیاں ہیں، اور بیت المال کی ہر چیز جو ہے میرے اوپر حرام ہے، یہ دودھ جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے میرے لیے جائز نہ تھا، تم نے کیوں مجھے یہ دیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اپنے خلق میں جو ہے وہ انگلی ڈالی اور دودھ کی کہہ کر، یعنی جو مشکوک چیزیں ہیں اس سے بھی جو ہے وہ اجتناب کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نماز فجر میں شریک ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کا سلام پھیرتے، نماز سے فارغ ہوتے، تو تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کا، چہرہ مبارک کی زیارت فرمایا کرتے تھے، لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے تو اٹھ کر اپنے گھر کی راہ لیتے، اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو درداء، کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو تم فوراً جو ہے وہ چلے جاتے ہو، مسجد سے نکل جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ جو موسم چل رہا ہے، یہ اس میں کھجوریں جو ہے وہ پکی ہوئی ہیں، میرا جو گھر ہے
تو میرے گھر کے پڑوس پر یعنی ساتھ والے گھر میں جو ہے وہ ایک درخت ہے کھجوروں کا، اس کی کچھ شاخیں کچھ ٹہنیاں جو ہیں وہ میرے صحن کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ اب صبح کے وقت چونکہ وہ ہوا چلتی ہے تو کچھ کھجوریں جو ہے وہ میرے صحن میں گر جاتی ہیں۔ میں صبح اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں اٹھا لوں اور اٹھا کر اپنے پڑوسی کے گھر پھینک دوں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی میرے بچے جاگ جائیں اور میرے بچوں میں سے کوئی وہ کھجور کھا لے۔ اس قدر جو ہے وہ احتیاط ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ کہیں سے کوئی چیز لے آتا ہے بغیر پوچھے یا کچھ اس طرح سے، تو ہم اس کو شاباش دیتے ہیں کہ تم نے تو بڑا اچھا کارنامہ سر انجام دیا۔ تو اگر ہمارا کھانا پینا صحیح ہوگا، حلال کا ہوگا، تو آپ جانتے ہیں حلال رزق کے انسانی جسم پر، دل و دماغ پر، اس کے جذبات پر جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے مضر صحت جو خوراک ہوتی ہے اس کے کھانے سے جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، مضر اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی حرام چیز استعمال کرتا ہے تو اس کی روحانیت متاثر ہوتی ہے، اس کے اعمال متاثر ہوتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس حلال چیزوں کا استعمال ہو تو پھر حلال چیزیں اس کے لیے زود ہضم ہوتی ہیں، باعث برکت ہوتی ہیں، اس کی زندگی کے اندر ایک اطمینان اور سکون جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک بڑے مشہور محدث اور امام گزرے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے ملاقات کرنے کے خواہش کا اظہار کیا بہت عرصے بعد۔ جب امام شافعی رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ میرا شاگرد امام احمد بن حنبل جو ہے وہ میرے پاس آ رہے ہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے احباب کو مطلع فرمایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا کہ میرا شاگرد احمد آ رہا ہے۔ اگرچہ وہ میرا شاگرد ہے لیکن بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا امام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بڑی فقاہت سے نوازا ہے۔ تو جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہنچے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اپنے گھر ان کو ٹھہرایا۔ دسترخوان جس کمرے میں لگایا گیا، تو جب امام احمد بن حنبل اس کمرے میں پہنچے، کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو انہوں نے معمول سے بڑھ کے کھانا کھایا۔ حالانکہ بزرگوں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ کم کھانا کھایا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب نماز وغیرہ پڑھی، اسے فارغ ہو کر سونے کے لیے جو کمرہ ان کے لیے تیار کیا گیا تھا، تو امام شافعی رحمہ اللہ کی چھوٹی بچیوں نے وہاں وضو کے لیے پانی بھی رکھ دیا ایک لوٹے میں، جائے نماز بھی وہاں بچھا دی، مسواک وغیرہ بھی رکھ دیا کہ یہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے، وضو کر لیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کی امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ، بچیاں اس کمرے میں آئیں تو دیکھا کہ پانی کا لوٹا اسی طرح موجود ہے، تو کہنے لگی کہ اپنے دل میں ہی انہوں نے سوچا کہ ابا جان تو بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ بڑے بزرگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کھانا انہوں نے اتنا زیادہ کھایا ہے، اب انہوں نے وضو نہیں کیا، مطلب تہجد کی نماز نہیں پڑھی، ممکن ہے کھانا زیادہ کھا لیا تھا، آنکھ نہ کھلی ہو، اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب واپس آئے اپنے گھر تو بچیوں نے بتایا کہ والد محترم امام احمد بن حنبل کہ یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ایک طرف لے جا کر پوچھا کہ امام احمد بن حنبل تم تو بڑے متقی ہوا کرتے تھے جب میرے پاس پڑھا کرتے تھے، کہیں اب تمہارے مزاج کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ استاد محترم کیا ہوا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی کہ آپ نے کھانا بہت زیادہ کھایا ہے، کہ سارے جو ہے اتصال سے اٹھ گئے تھے لیکن آپ پھر بھی مصروف طعام تھے، کھانے میں مصروف رہے، آپ نے کسی کی کوئی پرواہ نہ کی، اور پھر لوٹے میں پانی اسی طرح موجود رہا، مطلب آپ نے شاید تہجد کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، اس قسم کی باتیں کی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے استاد محترم اصل بات یہ ہے کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو کھانے کی خوشبو سے کھانے کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بہت بابرکت کھانا ہے، اس کھانے کے اندر ایسی برکت ہے کہ جو مجھے کبھی بھی شاید اس کے بعد نصیب نہ ہو۔
یا اس سے پہلے کبھی بھی نصیب نہ ہوئی ہو۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کھانا جس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اس قدر برکت ہے، تو میرے سے جتنا بھی ہو سکا میں نے وہ کھانا کھایا۔ میں نے پھر کسی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ کھانا زود ہضم ہوگا، میرے ایمان میں، میرے جسم میں اس سے جو ہے وہ حلاوت پیدا ہوگی، اس بابرکت کھانے کے اثرات میرے اوپر مرتب ہوں گے، تو لہٰذا جتنا میں کھانا کھا سکتا تھا میں نے یہ کھانا کھایا۔ اب اس کھانا کھانے کی وجہ سے چونکہ بڑا بابرکت تھا، مجھے تو بالکل کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اتنا لمبا سفر کر کے میں آیا تھا، اس کھانے کی وجہ سے تو میری تھکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، بلکہ یہ تھا کہ میں قرآن و سنت کے اندر غور کرتا رہا، آیات کے اندر غور کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور کرتا رہا۔ کھانے کی کوئی ایسی برکت تھی، وہ ماحول کی کچھ ایسی برکت تھی کہ ایک رات کے اندر یعنی فجر تک 100 مسائل کا قرآن و سنت سے میں نے استنباط کیا ہے۔ ایسے ایسے مسائل کہ جو میرے ذہن میں کبھی نہیں آئے، لیکن لیٹے لیٹے ایک مسئلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، میرا ذہن اس قدر کشادہ ہو گیا کہ قرآن و سنت سے میں نے ایک رات کے اندر یعنی فجر تک 100 مسائل کا استنباط کیا، استخراج کیا، وہ مسائل جو ہے میں نے نکالے، اور پھر فجر کی اذان ہوئی تو میں اسی جو میں نے عشاء کے وقت جو وضو کیا تھا اسی وضو سے جو میں نے فجر کی نماز ادا کی، تو اس وجہ جب میں سویا نہیں تو میرا وضو جو ہے وہ ٹوٹا نہیں، اور اسی رات والے وضو سے میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ تو یہ ہے کھانے کی برکت، رزق حلال کی برکت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے یہ آئے ہیں، اور بڑے مشہور محدث اور بزرگ گزرے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں۔ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ خلیفہ منصور نے کسی سے پوچھا، حضرت محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ کی نسل میں سے ان کے غالباً پوتے سے پوچھا کہ تم مجھے بتلاؤ، کوئی مجھے نصیحت کرو۔ تو انہوں نے آگے اس سے فرمایا کہ میں کوئی سنی سنائی بات تمہیں بتلا دوں، یا کوئی مشاہدے والی بات تمہیں بتلا دوں، یعنی کوئی ایسی بات بتلا دوں جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو خلیفہ منصور کہنے لگا کہ تم ایسا کرو کہ کوئی مشاہدے والی بات بتلائیں کہ جس کو آپ نے خود سے مشاہدہ کیا ہو۔ تو فرمانے لگے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے مال وراثت کے اندر یعنی اپنے ترکے کے اندر 17 دینار چھوڑے تھے، 17 دینار، اور ان کے جو بیٹے تھے ان کی تعداد 11 تھی۔ 17 دیناروں میں سے 7 دینار تو ان کے تجہیز، تکفین اور تدفین کے اوپر خرچ ہو گئے، باقی رہ گئے 10 دینار، اور یہ 10 دینار ان کی اولاد میں اس طرح سے تقسیم ہوئے کہ پورا 1 دینار بھی کسی ایک کے حصے میں نہیں آتا تھا۔ اس کے مقابلے میں ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس کے ہر ایک بیٹے کے حصے میں 10 لاکھ دینار آئے، ہر ایک بیٹے کے حصے میں 10 لاکھ دینار۔ تو کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بیٹوں کو کہ اللہ رب العزت نے اس 1 دینار کے اندر 1 دینار سے بھی کم پیسوں کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی ان کو برکت دی کہ میں نے خود دیکھا ان کی اولاد کو کہ وہ ایک ایک دن میں 100 گھوڑوں کو اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ انہوں نے اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کیا، کسی سے کچھ لیا نہیں ہے، کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ہشام بن عبد الملک کہ جس کے ایک ایک بیٹے کے حصے میں 10 لاکھ دینار آئے تھے، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی اولاد کو کہ لوگ ان کو صدقہ دیا کرتے تھے، وہ مانگنے کے اوپر مجبور ہوتے تھے۔ تو چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رزق حلال کی بہت زیادہ فکر رکھا کرتے تھے، اور اپنی اولاد کو ہمیشہ انہوں نے حلال رزق کھلایا ہے کما کر، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حلال رزق کے اندر جو ہے برکت رکھی ہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور حرام رزق کے اندر کسی طور پر بھی برکت نہیں ہوتی، وہ جتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص جو ہے وہ تھوڑا کماتا ہے لیکن حلال کا کماتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بہت سے مسائل سے، فقر و فاقے سے، بیماریوں سے، بہت سی چیزوں سے، تنگ دستیوں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کو بچا کے رکھتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو لاکھوں میں کماتے ہیں، کروڑوں میں کماتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی کمائی کے ذرائع درست نہیں ہوتے، ناجائز طریقے سے وہ کماتے ہیں، تو پھر مختلف بیماریاں ان کو آن پکڑتی ہیں، پھر وہ مصائب اور آلام میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ان کا پیسہ ایسی ایسی جگہ لگتا ہے کہ جہاں نہیں لگنا چاہیے، اور حالانکہ ہر طرح کی نعمت ان کے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہے، لیکن استفادہ کرنے سے وہ قاصر ہوتے ہیں۔ تو حضرات محترم، رزق حلال میں اللہ رب العزت نے جو ہے بہت زیادہ برکت دی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جب ہمارا یقین کامل ہوگا کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو ہمیں ہر صورت پھر اسی کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرو جیسے کہ اس پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو تمہیں وہ ایسے ہی روزی دے جیسے کہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، تغدو خماسا، کہ بھوکے پیٹ وہ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور پیٹ بھر کر ان کی واپسی ہوتی ہے، بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ ان کی واپسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے ایسے ایسے راستے اس کے لیے نکال دیتے ہیں، یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کو ذہن و گمان میں بھی اس کے نہیں ہوتا، اس کو تصور خیال بھی اس کے نہیں گزرتا۔ اور اس لیے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ روزی دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہذا رزق حلال کمائیں، اپنی اولاد کو رزق حلال جو ہے وہ کھلائیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، یہ جو رزق ہے، روزی ہے، یہ بندے کو اس طرح سے تلاش کرتی ہے جیسے کہ موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں آنے سے پہلے ہی 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں اس کی پیشانی کے اوپر، ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے اس کا رزق ہے کہ دنیا کے اندر اس نے کتنا رزق اللہ رب العزت کا استعمال کرنا ہے، جیسے ہی اس کا رزق پورا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی، کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کاری سے، حرام چیزوں سے اجتناب کرنے کے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جتنے احباب موجود ہیں سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو احادیث مبارکہ سنی ہیں، پڑھی ہیں، ان پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی مشتبہ چیز سے، حرام چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما، اور جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے ساتھ آسانی، کرم اور فضل والا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، تحت نگاہ کشادہ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں صحیح معنی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں دین اسلام پہ استقامت نصیب فرما۔